خواب میں چھوٹا بچہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بہت ہی جنرل بات ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہو سکے گی. بچے ویسے گھروں میں ہوتے ہیں، بندہ دیکھ لیتا ہے. کوئی خاص انٹریکشن ہو، کوئی ایسی چیز ہو، کس کو دیکھا، کیسے دیکھا، کیا سچویشن تھی، کیا صورت تھی، تو پھر اس کا کچھ عرض کیا جا سکے. خواب میں بیل کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ گائے بیل جو ہوتی ہے، بیل کو دیکھنا اگر صحت مند ہے، فربا ہے، تو یہ اچھی تعبیر ہے، رزق میں برکت کی علامت. خواب میں وضو کرنے کی تعبیر، بہت اچھا ہے، نیکی پر توفیق ملنے اور گناہوں کے معاف ہونے کی علامت ہوتی ہے. بعض اوقات خواب بظاہر بہت برا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. اب عام شخص اس کو سن کر اس کی بری ہی تعبیر کرے گا اور وہ بیان کرنے والے کے حق میں برا ہو جائے گا. خواب میں سر اگر کوئی آگ دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کے شعلے بھی میری طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. بخار میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جو کہ بیماری کا باعث ہو سکے. اور بھی اس کی کافی تعبیریں ہیں، اس پر ایک پورا ہم نے سیگمنٹ کیا تھا، مدنی گلدستہ بنایا تھا، تو چاہیں تو ہمارے یوٹیوب کے جو چینل ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں. سردیوں میں ہم نے بنایا تھا اور ڈفرینٹ اس کی تعبیریں بیان کی تھی. لیکن آگ کی ایک بنیادی تعبیر بخار سے بھی ہے اور مشکلات سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. مزید اس کی ڈیٹیلز کے لیے وہ ہمارا مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمائیں. خواب میں رشتہ آنے کی تعبیر، ڈیپینڈ کرتا ہے کس نے دیکھا، کیا واقعی رشتے کا انتظار تھا، رشتے کی باتیں ہو رہی تھی. یہ بھی عمومی حالات سے متعلق. میرا نام محسن اتاری ہے، پنجاب کے شہر بہاولپور سے عرض گزار ہوں. بعض لوگوں سے سنا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد جو خواب آتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ جو صبح کا وقت ہے اس وقت دیکھے جانے والے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں. وہ خواب حقیقت تو لفظ تو نہیں استعمال کریں گے، ان کی بھی مراد یہی ہوگی کہ وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خواب ان کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ جو صبح فجر کے وقت کا یا رات کا جو آخری حصہ ہے اس وقت دیکھے جانے والے خواب کیوں زیادہ سچے ہوتے ہیں. ایک وجہ تو آپ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ پاک کے خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، برکت والا وقت بھی کہتے ہیں نا پنجاب میں. کون سا؟ نور کا وقت. نور کا وقت، جی اس طرح کچھ کہا اور بالکل کہہ سکتے ہیں اس کو. نورانی فرشتوں کے نزول کا وقت ہے تو نور کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں. تو چونکہ اللہ کی رحمت اور اس کے نورانی فرشتوں کے نزول کا وقت ہے تو اس لیے اس وقت جو خواب ہوگا وہ زیادہ سچا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وقت اللہ کے خاص نیک بندوں کی عبادت کا وقت ہے اور دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہے. بالکل ایسے ہی. اور تہجد بھی اس وقت میں پڑھی جاتی ہے. اگرچہ اس کو تہجد کا وقت ایک اعتبار سے کہنا درست ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی تہجد کا وقت ہے. ایسا تو نہیں ہے. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جائے، بھلے لمحہ بھر کے لیے ہو، اور اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو بھلے وہ مڈل آف دا نائٹ ہے پھر بھی وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ چونکہ اس وقت میں پڑھی جاتی ہے تو اس لیے عرفی طور پر اس کو تہجد کے وقت سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس وقت دیکھا جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے. تو یہ بات درست ہے اور اسی لیے ایک اعتبار سے یہ بیٹر یوں بھی ہوتا ہے کہ صبح کے قریب جو خواب دیکھا جائے یا صبح کے وقت دیکھا جائے تو اس کی تعبیر جو ظاہر ہوتی ہے وہ جلدی ظاہر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر کسی نے ارلی دیکھا تو اس کے مقابلے میں صبح کے وقت دیکھا جانے والا خواب جلد ظاہر ہوتا ہے. میسج کے ذریعے سے یہ سوال موصول ہوا ہے، میں یہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں بہت زیادہ روتی ہوں، تو روتے ہوئے ہی میں خود کو خواب میں دیکھتی ہوں. 2 سے 3 بار یہ خواب میں دیکھ چکی ہوں. میں چاہتی ہوں اس کی تعبیر بتا دی جائے. رونے کی وجہ کیا تھی یہ اگر بیان ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. صحیح ہے. رونا کئی وجوہات سے ہوتا ہے. یاد مدینہ میں بھی ہو سکتا ہے، کسی درد تکلیف سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جنرلی جب کوئی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک دکھ یا تکلیف کی کیفیت ہی کا بیان کیا جاتا ہے. تو یہ کسی غم کی خبر پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے، کسی ایسی چیز کی خبر پہنچنا کہ جو پسندیدہ نہیں ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی
کسی بھی آزمائش سے یا کسی بدخبری سے محفوظ فرمائے. اور بہت اچھا ہوگا اگر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر کے یہ دعا کر لی جائے, صلاۃ الحاجات 2 رکعت پڑھ لی جائے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برے اثر سے, برے نتیجے سے آپ محفوظ رہیں. حضور خواب میں دریا دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ دریا اگر ستھرا پانی ہے, اس کے اندر رواں پانی جس طرح ہوتا ہے سمندر کا, دریا کا, تو بیسیکلی یہ کسی طاقتور بادشاہ بڑے شخص کی علامت ہوتی ہے. تو خواب دیکھنے والے کا انٹریکشن ہو سکتا ہے, معاملہ اس کو درپیش ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوئی پلاننگ میں کوئی چیز ہوتی ہے, کسی سے ملنا ملانا ہوتا ہے, کوئی بات کرنی ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد عنقریب اس کے ساتھ یہ معاملہ درپیش. خواب میں اپنی ہی موت کا دیکھنا کیسا؟ مجھے اس خواب کی آپ تعبیر ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. بعض اوقات یہ تنبیہ ہوتی ہے بندے کے لیے کہ وہ آخرت کی تیاری کریں. دوسرا, بعض اوقات یہ کسی مشکل سے نجات کی بھی علامت ہوتی ہے. کبھی بندہ کسی مشکل میں ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی موت ہے, تو اللہ پاک اس مشکل سے اسے نجات عطا فرمائے گا, کیونکہ موت جو ہے وہ اس دنیا کی جو معاملات ہیں اس سے بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے. تو پازیٹیو لینا چاہیے. اگر کوئی کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اسے چھٹکارا نصیب ہوگا. کبھی کبھی پانی کا دیکھنا, دیکھیے پانی کا دیکھنا کئی طرح پر ہوتا ہے, اس کے اندر کافی ڈیٹیلز ہیں. بنیادی اصول عرض کر دیتا ہوں. میٹھا اور صاف پانی یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہوتا ہے. گدلا, کھاری یا کڑوا پانی جس کا ذائقہ جو ہے وہ درست نہ ہو, یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح دریا کا پانی ہے, بارش کا پانی ہے, صاف و شفاف پانی ہے جسے لوگ نفع اٹھاتے ہیں, تو اس کا تعبیر میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے. خاص طور پر بارش کا پانی بڑا مبارک ہوتا ہے, دعاؤں کی قبولیت, اسی طرح مراد کے پورا ہونے کی, اسی طرح علم کی وسعت کی, علم میں برکت کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو اب آپ غور کر لیں کہ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں تو کیسا پانی دیکھتے ہیں. اگر صاف ستھرا ہے اور شیریں ہے, میٹھا ہے, اس کا ذائقہ اچھا ہے, کھاری نہیں ہے, تو تعبیر کے اعتبار سے وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ ضرور بہتر ثابت ہوگا. اور اگر اس کے برعکس ہے تو رب عز و جل کی بارگاہ میں اس کے برے اثر سے, برے نتیجے سے پناہ مانگنی چاہیے, کچھ صدقہ وغیرہ کرنا چاہیے تاکہ خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہ سکیں. فوت شدہ قریبی ہو تو اس کو بندہ دیکھتا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے اور نہ ہی تشویش والی بات ہے. بس ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہیں. حضور اسلامی بہن کا سوال ہے, 1-2 اسلامی بھائیوں نے بھی یہ کیا ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں ان کے جوتے گم ہو جاتے ہیں. اس کی کئی اعتبار سے تعبیر کی جاتی ہے جو کہ فرد کے پرسنالٹی کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہے. اگر کوئی شادی شدہ شخص دیکھتا ہے تو اسے اپنے گھریلو معاملات پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور گھر میں کوئی بھی جھگڑے والا ماحول نہ کرے, ورنہ ہو سکتا ہے کہیں پر نقصان کا اندیشہ اس کو درپیش ہو. دوسرا, اگر کوئی خواب دیکھنے والا سواری استعمال کرتا ہے, موٹر بائک ہے, کار ہے, کوئی بھی گاڑی ہے یوز کرتا ہے, تو اس کی حفاظت کے لیے مزید اسباب اختیار کرے, ورنہ بعض اوقات یہ سواری کے نقصان یا گم ہونے کی بھی علامت ہو. سوال یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ سر خواب میں مرغی کے انڈے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ کئی تعبیریں ہیں. بعض اوقات بچوں سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے, بعض اوقات نفع سے بھی, بعض اوقات فائدے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی کا کام ہی انڈوں کا ہو, رات دن وہ درجنوں انڈے ہی دیکھ رہا ہے, اس کی شاپ ہے یا ہول سیل کا کام ہے, تو اگر اس کی روٹین میں یہ چیز شامل ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. میں خواب دیکھا ہوں کہ خواب میں ڈھیر سارے سانپ پکڑ رہے ہیں, اس کی تعبیر کیا ہے؟ ہند سے کال لگتی ہے, میں خواب دیکھا ہوں. اس طرح کے جو جملے ہیں, انداز ہے, ہند میں بولی جانے والے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو سانپ پکڑ رہے ہیں, آپ نے یہ نہیں واضح کیا کہ سانپ آپ کو پکڑ رہے ہیں یا آپ سانپ کو پکڑ رہے ہیں. تو میں دونوں صورتیں بیان کر دیتا ہوں. سانپ کا کسی انسان کو پکڑنا, کھانا, ڈنک مارنا, ڈسنا یہ دشمن کے غالب آنے کی علامت ہوا کرتا ہے. اور اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ وہ سانپ کو پکڑتا ہے اور اس پر غالب آتا ہے تو یہ اس شخص کے دشمن پر غالب آنے کی علامت ہوا کرتا ہے. اسد بھائی, یہ ارشاد فرمائے کہ ایک بہن ہے اور بار بار خواب یہ دیکھ رہی ہیں کہ پورے کے پورے اوپر نیچے کے دانت ٹوٹ کر تھیلی میں آ رہے ہیں, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور یہ خواب بار بار آتا ہے؟ دیکھیے, دانتوں کا ٹوٹنا تو اچھا نہیں ہوتا, لیکن اگر زمین پہ نہیں گرے, ہاتھ میں لے لیے یا دامن میں لے لیے تو یہ نقصان سے حفاظت کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, کچھ صدقہ کریں اور اپنے رشتہ داروں میں غور کریں. اگر
کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی آزمائش میں ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ کون سا آپ بات کر رہے ہیں اور شہر کا نام بھی بتا دیجئے؟ جی میں شاہ زیب بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ شاہ زیب فیصل آباد سے، جی شاہ زیب بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں اپنی خود کی شادی ہوتی ہوئی دیکھی ہے مکمل۔ اچھا، تو آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ، ہماری ایک بیٹی بھی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بس اتنا ہی خواب ہے؟ ایک ہی دفعہ دیکھا ہے یا بار بار آتا ہے؟ جی مجھے 2-3 دفعہ آ چکا ہے، میری وائف کو بھی تقریباً 2-3 دفعہ آ چکا ہے۔ اچھا چلیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ شادی بیسیکلی اچھی خبر، خوشی کی بات پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے کوئی اچھی خبر پہنچے گی۔ کوئی معاملہ تھا اٹکا ہوا تھا یا کوئی ایسی بات تھی تو اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس میں